السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں یہ بتانے آیا ہوں کہ مال کی خرابی، کہ قربانی کے اندر مال کی خرابی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات جس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دیکھیے اب قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنے ایک دو گروپ اور رشتہ داروں کو ضرور ویڈیو سینڈ کرتے رہیں تاکہ مزید اضافہ ہوتا رہے ان کے اندر معلومات کیونکہ ہوتی سب کو ہے، لیکن ایک سال کے بعد جب قربانی کے دن آتے تو کچھ انسان سے باتیں نکل جاتی ہیں ذہن سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کے کچھ یادداشت تازہ ہو جائے۔ اور بھی بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات پڑھے ہیں، ان کے سن لیے جائیں۔ بہرحال قربانی میں مال کی خرابی کس طریقے سے ہوتی ہے، دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اور بہت سارے حضرات حصے لیتے ہیں، یعنی کہ ایک بڑے جانور کے اندر 7 حصے شریک ہو سکتے ہیں اس کے اندر، تو یاد رکھنا اگر ان 7 حصوں کے اندر کسی کی بھی آمدن اگر حرام ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی کیا، یہ جو 6 افراد ہیں ان کی بھی اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے جو حصہ لیتے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ ایک بار تحقیقات ضرور کر لیں کہ بھائی اس کا کام کیا ہے، کون کیا کرتا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، بس کاروبار پوچھ لیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی حلال ہے کس کی حرام ہے۔ تو اگر ایک بندے کی بھی حرام آمدن ہوگی تو قربانی کسی کی درست نہیں ہوگی، یہ بات دھیان میں رکھ لینا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جس جانور کے اندر حصہ لیا ہے ان میں کون کون شریک ہے، ان کے کاروبار کیا ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اگر اس کا 50-50 ہے، یعنی کہ آدھا حلال اور آدھا حرام ہے، اگر اس بندے نے حلال پیسوں سے حصہ لیا ہے تو پھر درست ہو جائے گی سب کی، لیکن ہمیں حصہ لیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کس کی آمدن حرام ہے اور کس کی حلال ہے۔ اگر کسی کی حرام ہے تو ایسے انسان کو شریک نہ کرے اپنے حصے میں، ورنہ اس کی تو ہوگی نہیں، اس کے علاوہ آپ کی بھی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ایسے شخص سے بچیں اور اپنی قربانی کو درست کریں اور حلال پیسوں کے اپنی قربانی کریں۔ اور قربانی کا جانور جو ہے تھوڑا پہلے لانا چاہیے، یعنی کہ کم سے کم اتنا دن پہلے لاؤ تاکہ اس سے محبت ہو۔ اس سے محبت ہوگی تو آپ جب قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اسی لیے یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔